اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے نیکسٹ لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ تو لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ اور طلباء کے پاس بھی یہ سبق پہنچ سکے اور انہیں بھی فائدہ ہو۔ تو آج ہم شروع کریں گے فعل امر سے۔ پہلے ہم فعل ماضی اور فعل مضارع پڑھ چکے ہیں، اس کی گردانیں، اور آج ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے۔ فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ جیسے اسکول جاؤ، ہمیں کسی کو بولنا ہے کہ اگر تم اسکول جاؤ تو ہم اسے کہیں گے اسکول جاؤ۔ کھانا کھاؤ، سبق یاد کرو، وغیرہ وغیرہ۔ کام کرو، کھڑکی بند کرو، کمرے کی صفائی کرو، وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی کام کا ہم حکم دیں گے تو وہ فعل امر کہلائے گا۔ اب یہ بنتا کیسے ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فعل امر بنانے کا قاعدہ: فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے پہلے علامات مضارع ہٹا کر اور کچھ اور تبدیلی کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے۔ تو فعل امر کیسے بنتا ہے کہ جو فعل حاضر کے 6 صیغے ہیں، حاضر کے، ان سے پہلے جو علامات مضارع یعنی تا ہے۔ علامات مضارع کیا ہے؟ تا ہے، یا ہے، الف ہے اور نون ہے۔ لیکن حاضر میں علامات مضارع کیا ہوں گے؟ تا۔ تو وہ تا ہٹا کر اور اس کے بعد کچھ اور تبدیلی کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے لکھا ہے یہ مضارع، اور پھر اس سے کیسے یہ ہٹا کے امر بنا ہے، اور ساتھ میں ویسے ہم نے ریپیٹیشن کے لیے، آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ ماضی کے ساتھ لکھتی ہیں۔ جیسے ضربتا، تم نے مارا، ضربتما، تم دو نے مارا، ضربتم، تم سب نے مارا، ضربتی، تم ایک مونس نے مارا، ضربتما، تم دو مونس نے مارا، ضربتن، تم سب، سوری یہ ضربتن، تم سب مونس نے مارا، صحیح۔ تو اسے یہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، ویسے یاد دکھانے کے لیے لکھا گیا۔ تو امپورٹنٹ ہے یہ، اور یہ کہ کس طرح سے مضارع میں سے امر بنتا ہے، کیونکہ یہ صرف مضارع میں سے کس طریقے سے بنتا ہے وہ دیکھنا ہم نے۔ تو مضارع اس کا کیا ہے؟ تضربو، تم ایک مارتے ہو یا مارو گے، تضربانی، تم دو مارتے ہو، تضربون، تم سب مارتے ہو، تضربین، تم ایک مونس مارتی ہو، تضربانی، تم دو مونس مارتی ہو، تضربنا، تم سب مونس مارتی ہو۔ تو ہم نے تو پڑھا کہ علامات مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے پہلے علامات مضارع ہٹا کر، علامات مضارع ہٹائیں گے، یعنی یہ تا جتنا سب کے پہلے تا لگا ہوا علامات مضارع یہ ہٹا دیں گے۔ یہ تا اس میں علامات مضارع، اس کا جو اصلی حرف ہے، جو مادہ حرف ہے، وہ یہ 3 ہیں: ضاد، را، با، زا، را، با۔ یہ چیزیں ہم پہلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ تو تا اس میں علامات مضارع کے طور پر آئے تو یہ تا سب سے ہٹا دیں گے۔ تو یہاں سب سے تا ہم نے ہٹا دیا۔ اب جب تا ہٹایا تو نیکسٹ جو کلمہ ہمارے پاس آیا وہ ہے ضاد، لیکن یہ ضاد جو ہے یہ مجزوم ہے، یعنی جزم والا ہے۔ تو کوئی بھی الفاظ اگر شروع میں مجزوم آ جائے، یعنی جزم والا آ جائے، تو وہ پڑھا نہیں جاتا۔ یا تو زیر والا ہونا چاہیے، یا پیش والا، یا زبر والا، تبھی پڑھا جائے گا۔ مجزوم اگر شروع میں آ گیا تو وہ پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ تو پیچھے کوئی حرف ہوگا تو اس سے ملائیں گے، ہوئے گا تو کس سے ملائیں گے؟ تو تا تو ہٹ جائے گا، تو یہ بچ جائے گا مجزوم۔ تو اس سے پہلے ہمیں کوئی لفظ لانا پڑے گا اسے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اگر ہٹا دیں گے تو یہ اگر ہم ایسے ہٹا دیں گے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس پر تو جزم ہے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، تو کچھ نہ کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا پڑے گا۔ تو وہ آگے ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو جب تا ہٹایا تو یہ مجزوم ہو گیا، تو اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہم لے آئے، جیسے ہم نے لکھا ہے
یہ آگے ہم نے لکھا ہے. تو حمزۃ الوصل اس کے پہلے ہم لے کر آئے تو یہ بن گیا اضرب. دوسری کیا ہم نے تبدیلی کرنی ہے کہ جو لاسٹ والا حرف ہے اسے بھی مجزوم کر دینا ہے. لاسٹ والے حرف کو کیا کرنا ہے, جیسے یہاں پہ با ہے لاسٹ, تو یہ پیش والا تھا تو اسے مجزوم کر دینی, جزم والا کر دیا. اضرب باقی وہی ہے, را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ زیر. اضرب تو ایک مار, تو ایک مذکر مار. اضربا تضربان سے کیا بن گیا اضربا. اور دوسری چیننگ ہو جائے گی جو ہم نے کچھ اور تبدیلی کرنے سے پہلے امر بن گیا تھا. دوسری تبدیلی ہے کہ نون سب سے گر جائے گا. پہلے میں تو نون ہوتا ہی نہیں, اس کے بعد سب میں نون ہوتا ہے تو نون سب سے گر جائے گا, لیکن لاسٹ والے سے نون نہیں گرے گا. صرف لاسٹ والا جو ہے کہ تم سب مونس مارو یا تم سب مونس کوئی بھی کام کرو, اس میں جو ہے صرف حمزۃ الوصل کی تبدیلی ہوگی, باقی کچھ تبدیلی نہیں ہوگی. یہ لاسٹ والا جو ہے اس میں نون ہے تو یہاں بھی نون ہے. باقی یہ جو چار ہے 1 2 3 4 ان سے نون ہٹ جائے گا. اور شروع والے میں تو نون یہاں پہ مضارع میں بھی نہیں ہے, تو صرف با جو ہے مجزوم ہو جائے گی. کوئی بھی لاسٹ پر جو لام کلمہ ہوگا وہ مجزوم ہو جائے گا. تو تضربو سے ہو جائے گا اضرب تم ایک مذکر مارو. اضربا یہاں سے نون ہٹ گیا, صرف تم 2 مذکر مارو. اضربو یہاں پہ بھی نون ہٹ گیا, لیکن جب بھی یہ اس طرح سے آتا ہے, ماضی میں بھی ہم نے پڑھا تھا, یہ الف ایسے لکھنے میں آتا ہے, یہ پڑھا نہیں جاتا, تو یہ الف صرف ایڈ ہو جائے گا ساتھ میں. تو اضربو تم سب مذکر مارو. اب یہ ہے تضربین, یہاں پہ ہے یا, تو یہاں پہ جب نون ہٹائیں گے تو یہ یا شارٹ میں لکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے جو یا لاسٹ میں ہوتا ہے تو اسے کھول کر لکھا جاتا ہے. تو تضربین سے تا تو ہٹ جائے گا, اس کی جگہ حمزۃ الوصل آ جائے گا. تو اضربی یہ تا کھول کر لکھا جائے گا. یہ جو یا ہے یہ یا یہاں پہ ایسے کھول کے لکھا جائے گا اور جزم والا اضربی. پھر تضربانی اضربا یہ تو سیم ہی ہے. تضربانی تضربانی اضربا اضربا تم 2 مذکر مارو تم 2 مونس مارو. یہ جو تسنیہ جب آتا ہے تو اس میں سیم آتا ہے مذکر اور مونس کے لیے, چاہے ماضی میں ہو, مضارع میں ہو یا اس میں امر میں ہو. تو لاسٹ والا ہے اس سے نون نہیں ہٹے گا, یہ یاد رکھنا ہے. تو تضربنا اضربنا اس میں صرف علامات مضارع ہٹا کر حمزۃ الوصل لایا جائے گا, باقی یہ پورے کا پورا سیم رہے گا. تو اضرب تم ایک مذکر مارو. اضربا تم 2 مذکر مارو. اضربو تم سب مذکر مارو. اضربی تم ایک مونس مارو. اضربا تم 2 مونس مارو. اضربنا تم سب مونس مارو. دوسرا ہے فعل مضارع میں اگر عین کلمہ پر ضرب یا زیر ہو تو امر بناتے وقت حمزۃ الوصل کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا. یعنی کہ یہ فعل ہے, اس میں جو عین کلمہ ہے, جو عین کلمہ ہے, عین کلمہ سینٹر میں ہوتا ہے. اس ثلاثی مجرد میں 3 الفاظ ہوں گے, 3 کلمے ہوں گے, تو ان میں جو سینٹر والا ہوگا وہ عین کلمہ کہلاتا ہے. تو جیسے اس میں عین کلمہ کون سا ہے, تا. یہاں پہ کیف ہے, کاف ہے, فا کلمہ, تا ہے عین کلمہ, اور با ہے لام کلمہ. تو عین کلمہ کو ہمیشہ سینٹر میں ہوتا ہے. تو یہ جو عین کلمہ ہے یہاں پہ تا, تو اس عین کلمہ پر اگر عین کلمہ پر ضرب یا زیر ہو مضارع میں, فعل مضارع میں اگر عین کلمہ پر ضرب یا زیر ہو تو امر بناتے وقت حمزۃ الوصل کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا. جیسے یہاں پہ عین کلمہ مضارع بناتے وقت عین کلمہ کے نیچے کیا تھا, یعنی را کے نیچے کیا تھا, زیر تھا. تب را کے نیچے کیا زیر ہے, تو امر بناتے وقت حمزۃ الوصل میں کیا آ گیا, زیر آ گیا. اسی طرح یہاں پر اگر زبر بھی ہوتا, یہاں پر زبر تب بھی یہاں پہ زیر آتا. تو زیر یا زبر جب بھی ہو, چاہے زیر ہو یا زبر ہو, تب یہاں امر بناتے وقت ہمیشہ حمزۃ الوصل میں زیر آئے گا. صرف پیش اگر ہوگا تو یہاں پیش آ جائے گا. زیر یا زبر ہوگا تو ہمیشہ زیر آئے گا, اور اگر پیش ہوگا تو یہاں پہ پیش آ جائے گا. حمزۃ الوصل کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا اگر زبر یا زیر ہو. اور اگر مضارع میں پیش یعنی اس طرح پیش ہو تو امر میں, یعنی عین کلمہ پر مضارع میں اگر پیش ہو تو امر میں تب ہمیشہ پیش آئے گا. صرف پیش ہونے سے پیش آئے گا, اور زبر یا زیر ہونے سے ہمیشہ زیر آئے گا. جیسے آگے ہم نے ایک ایسی ایگزامپل لی ہے جس میں عین کلمہ پر مضارع میں پیش ہے, یہاں پہ تا پر کیا ہے, پیش ہے.
کیونکہ اس کے مادے کے الفاظ ہیں کاف تا با. یہ تا تو علامت مضارع ہے، جیسے یہاں پہ یہ تا علامت مضارع تھا، تو یہاں پہ عین کلمہ ہے یہ والا تا، تو اس پر کیا ہے؟ پیش ہے. تو مضارع میں تکتبو تم ایک لکھتے ہو، تو اگر ہم کہیں گے تم ایک مذکر لکھو تو بولیں گے اکتب. اب یہاں پہ یہ علامت مضارع ہٹا کر جو حمزۃ الوصل لایا گیا ہے وہی رول پہلے والا حمزۃ الوصل لایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ حمزۃ الوصل کے نیچے زیر تھا لیکن یہاں پہ پیش ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ عین کلمہ پر کیا ہے؟ پیش ہے. کیونکہ اگر مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر یا زبر ہو تب تو زیر آئے گا، لیکن اگر پیش ہو تو تب حمزۃ الوصل میں پیش آ جائے گا، حمزۃ الوصل پر پیش آ جائے گا. تو تکتب تم ایک مذکر لکھتے ہو، اکتب تم ایک مذکر لکھو، تکتبانی تم دو مذکر لکھتے ہو، اکتبا تم دو مذکر لکھو، تکتبونا تم سب مذکر لکھتے ہو، اکتبو تم سب مذکر لکھو، تکتبینا تم ایک مؤنث لکھتی ہو، اکتبی تم ایک مؤنث لکھو. یعنی یہاں پر ہم حکم دے رہے ہیں سب کام کرنے کا. اگر کوئی ایک مذکر ہوگا اسے ہم لکھنے کو کہیں گے تو اسے کہیں گے اکتب لکھو. اگر لکھنے والے دو مذکر ہوں گے، دو میل ہوں گے، تو ہم انہیں کہیں گے اکتبا تم دونوں لکھو. اور اگر دو سے زیادہ ہوں گے یعنی جمع ہوں گے تو ہم انہیں لکھنے کا بولیں گے تو ہم بولیں گے اکتبو تم سب لکھو. اور اگر لکھنے والی کوئی ایک مؤنث ہوگی ہم اسے کہیں گے کہ تم لکھو، لیکن سامنے مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے تو اسے ہم بولیں گے اکتبی. اس طرح اگر دو مؤنث ہیں بیٹھی ہوئی تو انہیں ہم بولیں گے کہ تم دونوں لکھو تو ہم بولیں گے اکتبا. دو چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں انہیں سیم بولا جائے گا اکتبا اکتبا. اور اگر سامنے دو سے زیادہ مؤنث بیٹھے اور ہم انہیں بولیں گے کہ لکھو تو ہم انہیں بولیں گے اکتبنا. اگر کافی سارے اگر جمع میں مذکر بیٹھیں گے تو انہیں بولیں گے اکتبو تم سب لکھو. اور اگر سامنے اگر مؤنث بیٹھیں گے جمع میں تو انہیں بولیں گے اکتبنا تم سب لکھو. تو یہاں پہ اس میں حمزۃ الوصل آیا علامات مضارع ہٹا کر، لیکن اس پر کیا آیا؟ پیش آیا، کیونکہ عین کلمہ جو تا ہے جو عین کلمہ ہے اس پر پیش ہے. ایک ایگزامپل ہم نے اور لی ہے جس میں عین کلمہ پر زبر ہے. پہلی ایگزامپل لی تھی اس میں عین کلمہ پر زیر تھا، دوسری پر عین کلمہ پر پیش تھا، تیسری پر پھر عین کلمہ پر ایک زبر والی ہم نے لی ہے. اور یہ یہاں پہ یہ زبر تھا، یہ لکھا ہی نہیں جاتا، یہ تھا ضرب، ضرب نہیں ہے، ضرب، ضرب یا زیر ہو. تو مضارع میں کیسے تسمعو تم ایک سنتے ہو. تو اسے اگر ہم سامنے کوئی ایک مذکر بیٹھا سننے والا تو اسے ہم کہیں گے تم سنو تو اسے بولیں گے اسمع تم سنو. اور اگر دو ہوں گے تو انہیں بولیں گے اسمعا. تسمعانی سے اسمعا وہ نون گر جائے گا. تسمعونا تم سب سن رہے ہو، اسمعو تم سب سنو، تم سب مذکر سنو. تسمعینا تم ایک مؤنث سن رہی ہو، تم ایک مؤنث سنو. اسمعی تم ایک مؤنث سنو. تسمعانی تم دو مؤنث سن رہی ہو یا سنو گی. اب اگر ہم بولیں گے تم دو مؤنث سنو تو ہم بولیں گے اسمعا. تسنیہ میں ہمیشہ سیم رہے گا، مضارع میں بھی اور امر میں بھی، اسمعا اسمعا، تسمعانی تسمعانی. اور اگر سامنے دو سے زیادہ مؤنث بیٹھی ہیں تو ہم اگر انہیں کہیں گے کہ سنو یعنی یہ بات سنو وغیرہ وغیرہ تو اسے بولیں گے اسمعنا. لاسٹ والے سے نون نہیں گرے گا، یہ یاد رکھنا ہے. جیسے یہاں پہ بھی نون نہیں گرا، یہاں پہ بھی نون ساتھ ہی ہے، یہاں پہ بھی ساتھ ہے، اور یہاں پہ بھی نون ساتھ ہے، تو لاسٹ والے سے نون نہیں گرے گا. تو اس طرح سے ہمارا جو امر ہے وہ بنتا ہے. یعنی مضارع سے علامات مضارع ہٹا کر اس کی جگہ حمزۃ الوصل لایا جاتا ہے، اور حمزۃ الوصل میں یا تو زیر ہوگا یا پیش ہوگا. حمزۃ الوصل میں یا تو زیر ہوگا یا پیش ہوگا. اگر مضارع کے عین کلمہ پر زبر یا زیر ہے تو
अमर बनाते वक्त हमज़तुल वसल पर हमेशा ज़ेर आएगा, और अगर आइन कलमा पर मुजारे में पेश है तो हमज़तुल वसल अमर में हमज़तुल वसल पर हमेशा पेश आ जाएगा। हमज़तुल वसल पर ज़बर नहीं आएगा। नॉर्मली हमज़तुल वसल में जब भी हम सलासी मुजर्रद की बात करें तो सलासी मुजर्रद जिसमें सिर्फ 3 कलमे होंगे, उसमें अमर बनाते वक्त हमज़तुल वसल पर कभी ज़बर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ज़ेर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे फिर ज़ेर है, लेकिन ज़बर नहीं है, तो ज़बर नहीं आता। ज़बर सिर्फ एक कंडीशन में आता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। वो सलासी मुजर्रद में जब मजीद फी का इस्तेमाल किया जाता है, सलासी मुजर्रद में मजीद फी का यानी कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करके कुछ और अबवाब होते हैं, उनसे सिर्फ एक बाब ऐसा है जिसमें ज़बर आता है, वो बात की बात है। फिलहाल आपने नॉर्मली याद रखना है कि सिर्फ ज़ेर और पेश आता है।